ثم الصلاة والسلام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى ومحمد وآل محمد بلند ترین استفاہ الہی کے زیر اہتمام زیر عنوان آج سلسلہ گفتگو اپنی دوسری منزل پر ہے۔ اس سے بیشتر کہ میں آج معروضات کا آغاز کروں، صرف ایک تشریف لائے ہیں میرے سننے والے محترم، مجھے خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ بھائی نظامت کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کل یہ لوگ نہ آئیں اور میں دوبارہ اپنے پچھلے وقت ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، تو آپ لوگ ضرور بر وقت تشریف لے لیجیے۔ ایک دفعہ بابا جب ان لوگوں سے تو عرض کر رہا ہوں جانے والا استفاہ الہی عنوان گفتگو ہے۔ سورہ مبارک نمل قرآن مجید کا 27واں سورہ، آیت کا نشان ہے 59۔ قل الحمدللہ، کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے خدا کا اس کے مصطفیٰ پر۔ سامعین محترم، کل گفتگو تمہیدی مرحلے پر تھی اور میں نے ابتداء کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جا بجا درجہ بدرجہ ہر جہت میں اصطفیٰ کیا، چنا، درجات میں تبدیل بانٹ دیا، مختلف سطحوں پر مختلف مخلوقات کو رکھ دیا۔ اور یہ وجہ کیا خدا کو شوق ہے تقسیم کرنے کا؟ معاذ اللہ، کہ کسی کو وہ درجہ اول میں رکھ رہا ہے، کسی کو درجہ دوم میں رکھ رہا ہے، کسی کو درجہ سوم میں رکھ رہا ہے۔ جانے والا اگر غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ یہ خدا کو شوق نہیں ہے، بلکہ عدل الہی کا تقاضا ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسے وہ دے دیا جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اصطفیٰ کیا، مخلوقات کے درمیان اصطفیٰ کیا اور پھر ہر مخلوق کے اندر اصطفیٰ کیا۔ اور اصطفیٰ کرنے کا مقصد بھی، ہم چونکہ اشرف مخلوق ہیں، ہمارا پہلے اصطفیٰ کیا، ہمیں برتر بنایا، اور کل گفتگو مرحلہ تمہید میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی یہ کہہ کر کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت بخشی، اور پھر یہ بتلا دیا کہ تمہیں کرامت بخش رہا ہوں، خلق لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے خلق کیا۔ اور خلق کرنے کے بعد یہ احساس بھی دلا دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا۔ آدم کے بیٹے کو کرامت دی، تو اصطفیٰ کا آغاز میں نے کہا مخلوق کی سطح پر ہوا، اور اب ہم بنی آدم کی بات کر رہے ہیں۔ جتنی بھی گفتگو آ سکی اور مخلوقات کے حوالے سے، شاید کچھ اور مخلوقات کا تقریر کے آخر میں ایک حوالہ ہو، خدا کی اور جو مخلوقات ہیں موجودات میں سے وہ حوالہ آ جائے گا مسائل سے بیشتر، لیکن اس وقت فی الوقت گفتگو بنی آدم کی کرنا ہے۔
چند آیتیں کل رکھی تھی، 2-3 اعادے کے طور پہ دوہرا دوں اور تیزی کے ساتھ اگر آپ کی سماعت ساتھ ہیں زحمت دوں گا تاکہ بعد میں نہ دینے پڑے آپ لوگوں کو کہ اگر ذرا سا آگے آگے تشریف لیں اس طرف بھی گیپ ہے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد بارے دیگر بلندتر اس کے بعد کل گفتگو ایک مکرمہ معصومہ جناب مریم کے حوالے سے تھی اور جناب مریم سے گفتگو فخر مریم کی طرف چلی، یہ ایسے ہی نہیں گئی تھی، اس لیے کہ خدا نے جب کسی کا استعفیٰ کرتا ہے تو اس کے بعد استعفیٰ کا عمل وہاں رک نہیں جاتا، یعنی ایک بڑے دائرے کے اندر ایک چھوٹا دائرہ جب بناتا ہے استعفیٰ کر کے تو اس چھوٹے دائرے کو پھر مزید چھوٹا کرتا ہے، کچھ پھر باہر رہ جاتے ہیں اور پھر کچھ اس کے اندر رہ جاتے ہیں۔ یہ دائرہ جو کائنات میں پھیلا ہے استعفیٰ کر کے سمٹتا رہا اور کمال استعفیٰ 14 کی صورت میں نکلا۔ کائنات کی کریم کا نام 14 معصومی مخلص ترین، یہ کائنات کی سطح پر استعفیٰ کا نتیجہ ہے۔ میں نے بہت آہستگی سے اور آرام سے گفتگو کا نتیجہ دے دیا، یہی تو ثابت کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اور ایک جملے میں دوسری بات عرض کر دوں اور پھر گفتگو کا آغاز کر دوں، یہ جملے ہمیشہ ابتدا میں دہراؤں گا، پھر گفتگو اسی کے ذیل میں ہوگی کہ استعفیٰ کے پروسیس کا، استعفیٰ کے عمل کا نتیجہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دائرے کو مزید سمیٹ دیں تو کمال استعفیٰ کا نام ذات مصطفیٰ ہے، اور یہی وجہ ہے سامعین محترم، قرآن مجید کی معروف آیت کا حوالہ دوبارہ دے دوں آپ کی خدمت۔ یہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، ہم نے آل عمران کو چنا، عالمین کی سطح پر ان کو فضیلت دی، سند بزرگی عطا کی۔ ان کو چن لینے کے بعد دائرہ ختم نہیں کیا، پھر دائرے کے اندر دائرہ پیدا کر دیا، یہ کہہ کر ذریتہم بعضہم علی بعض، بعض کی ذریت کو بعض پر فضیلت ہے۔ اگر ایک کی ذریت میں مریم عالمین پر فضیلت رکھتی ہے تو مریم فضیلت رکھیں گی، لیکن ذریت میں ذریت پر فضیلت ہے، جہاں مریم ہوگی وہاں فخر مریم بھی ہوگی، جہاں اسماعیل ہوں گے وہاں فخر اسماعیل بھی ہوگا۔ تو خدا جا بجا درجے بنا رہا ہے، جا بجا استعفیٰ کا عمل کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ استعفیٰ کے عمل کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو خدا کی صفت عدالت ہے، اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو جس جگہ پہ ہو اس جگہ پہ اس کو رکھ دے، لیکن آپ کو اور مجھے اس استعفیٰ کا کیا فائدہ؟ آپ تو یہ کہہ دیں گے کہ اس استعفیٰ کے نتیجے میں ہمارا دائرہ بہت دور ہے۔ سیدھی سی بات ہے، انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھے 3ری کلاس کا ٹکٹ ملا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے اس استعفیٰ کا؟ اور انسان بنیادی طور پہ خود غرض بھی ہے، ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی سماعت ساتھ ہے تو آج گفتگو کو یہیں سے شروع کرنا ہے، بلند سی درود سے نوازیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو 3ری کلاس کا ٹکٹ نہیں ملا، اس لیے کہ وہی پہلی بات ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہر آدم کے بیٹے کو قیامت کا بیج رکھ کے بھیجا ہے۔ اب یہ ہر بیج کی مرضی ہے کہ وہ تناور درخت بنتا ہے یا ہتھیلی پہ دھول سے اڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیج کی مثال ہی سے وہ گفتگو آگے چلاؤں گا کہ قیامت کا بیج ہر آدم کے بیٹے میں رکھ دیا گیا،
لیکن بیج کا مسئلہ یہ ہے کہ بیج جو ہے وہ خود تو درخت نہیں بنتا. اگر بیج درخت بن جائے تو ہر جس تھیلے میں اتنے سارے بیج ہوتے ہیں آپ لا کر کسی لکڑی والے کو دے دو، میں 4 کلو درخت لے کے آیا ہوں تمہارے لیے. بھائی سبحان اللہ، یہ لکڑی دیکھ رہے ہو اتنے من لکڑی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ ایک بیج سے آئی. یہ تو تھیلے میں اتنے سے بھر کے لائے ہو. تو بھائی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جائیں اس بیج کو زمین میں بوئیں، زمین میں بوئیں، اس کے بعد اس کو پانی دیں. جب ننا پودا، جب گوبر پھوٹے گی ننا پودا نکلے گا، اسے زمانے کے حوادث سے بچائیں، تیز دھوپ سے بچائیں، شدت کی گرمی سے بچائیں، تیز آندھیوں سے بچائیں، روز محنت کریں، نگہبانی کریں، باغبانی کریں. آپ کا صبر جتنا زیادہ ہوگا ثمر اتنا اچھا ہوگا. کرتے رہیے، اور جب 5 8 10 سال کے بعد تناور درخت بن جائے تو پھر مجھے آگے دکھانا کہ یہ وہ بیج جو کل تمہیں 10 سال پہلے دکھایا تھا آج یہ درخت کی صورت میں ہے. تو جناب والا ہر آدم کے بیٹے میں کرامت کا بیج رکھا گیا، لیکن یہ آدم کا بیٹا بیج تو ہے بالفعل بالقوہ درخت اس وقت بنے گا جب اس کو ہدایت ملے گی. اور جو آپ کو دنیا کے حوادث سے اور دھوپ کی شدت سے جو چیز بچاتی ہے اس کا نام ہے ہدایت. بس جنہیں درجہ اول میں رکھا گیا انہیں رکھا ہی اس لیے گیا کہ آپ کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کر سکے. اور بس میں عدل میں لے جاؤں آپ کے سامنے یہ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جو میں نے بیان کی. تیزی کے ساتھ موضوع کی طرف. ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کا اصطفیٰ کیا. جناب آدم ہی سے گفتگو کا آغاز ہے، اور جناب آدم کا قصہ جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بہت تفصیل کے ساتھ جو خصائص انبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں جناب آدم اور حوا، حضرت حوا، جناب آدم، یہ سرفہرست شخصیات ہیں. ان کے خصائص کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. آپ کی سماعت تو ساتھ رہتا ہوں. میں گاہے بگاہے اس لیے پوچھتا رہتا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو کہ میں اور آپ ایک ہی راستے کے مسافر ہیں یا راستے کہیں جدا ہو چکے ہیں کچھ دیر پہلے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب آدم، خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب ان کی خلافت کی بات ہوئی تو اس وقت جناب آدم کو دیکھیے، ایک تو لگت کرنا بنی آدم تو ہے، لیکن اس سے پہلے جناب آدم کو ایک اور جو ہے اصطفیٰ، ایک اور امتیاز یہ ملا کہ پہلے سے 2 مخلوقات موجود ہیں، جن بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں. جناب آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اب جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس وقت جو پہلے سے موجود 2 مخلوقات تھیں انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اعتراض کیا. فرشتوں نے اعتراض کیا اور جن نے اعتراض کیا جو ان کا نمائندہ تھا. فرشتوں نے کہا پالنے والے، اب انہوں نے اس آدم کی ظاہری خلقت کو بنتے ہوئے دیکھا تھا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے مٹی خدا نے اکٹھی کر کے اس پتلے کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. دیکھتے رہے، کچھ نہ بولے، یہ بنا رہا ہے خدا، ٹھیک ہے، کار پروردگار ہے. لیکن اب جب بنا دیا اور یہ دیکھا کہ خلافت بھی ملنے والی ہے جناب آدم کو، تو اب اعتراض کہہ لیں، تبصرہ کہہ لیں، یا اختلافی نوٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، فرشتے ہیں، لیکن آپ کم از کم الفاظ میں تبصرہ ہی کہہ لیں اگر اعتراض کا وقت سخت لگ رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا پالنے والے، یہ تو جسے بنا رہا ہے یہ تو زمین کو خونریزی و فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس و تحلیل کر رہے ہیں. تو میں دست ادب بات کی عرض کروں گا کہ خلافت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ آدم کو ملنے لگے تو فرشتہ بھی اعتراض کیے بغیر نہیں رہتا. خلافت کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ فرشتہ بھی اعتراض کیے بغیر، تبصرہ کیے بغیر نہیں رہتا. تو انہوں نے اپنی عقل و فہم کے مطابق تبصرہ کیا. اب جس کا جیسا اعتراض تھا یا تبصرہ تھا اس کو ویسا ہی جواب ملا. شیطان نے، ابلیس نے کچھ اور اعتراض کیا، فرشتوں نے کچھ اور اعتراض کیا. شیطان نے کہا کہ
بنیاد پہ استفا کر رہا ہے، شیطان اسی عدالت کو انڈر کوسچن لا رہا ہے، اسی عدالت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ خدا جس عدالت کی بنیاد پر درجہ بندی کر رہا ہے، شیطان نے بزم ازل میں اسی عدالت پروردگار پہ اعتراض کیا کہ میں تو بہتر ہوں۔ یعنی شیطان بھی یہ سمجھتا ہے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر کو اولا رکھو، بدتر کو کمتر رکھو۔ اپنا کیس جو خدا کے پاس لے کے گیا تھا وہ عدل کی بنیاد پہ لے کے گیا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ جانتا ہے کہ خدا عادل ہے۔ اگر معاذ اللہ آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا کرپٹ آدمی ہے، عدالت پہ عدل پہ فیصلہ نہیں کرتا، تو کیا آپ اس کے پاس عدل کی بنیاد پر میرٹ کی دلیل لے کے جائیں گے؟ میرٹ کی دلیل نہیں لے کے جائیں گے، آپ کہیں گے یار اس کا کچھ اور ہی حل کرنا پڑے گا۔ خدا عادل ہے، اس کو اس نے خدا کے میرٹ پہ اعتراض کیا کہ آپ نے میرٹ کے مطابق تو مجھے مسجود ملائک ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب والا عرض کر رہا ہوں، استفا کی بنیاد عدالت، شیطان نے اعتراض کیا، تو جس نے جیسا اعتراض کیا اس کو ویسا جواب ملا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، تو خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو شٹ اپ کال دی، شیطان کو گیٹ آؤٹ کال دی کہ تو چلا جا، تو رجیم ہے۔ یہ شیطان، اب سنیے گا بس فیصل کی بات، کہ جو پہلا خلیفہ اس زمین پہ بنا وہ جناب آدم ہے، اور شیطان نے اعتراض کیا اور شیطان نے اسی وقت جھگڑا مول لے لیا۔ وہ کن سے؟ لقد کرمنا بنی آدم، ان آدم کے بیٹوں سے کہ جن کو کرامت بخشی گئی۔ اور جھگڑا کیا مول لیا؟ جھگڑا یہ مول لیا کہ لِأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان کی اکثریت کو اغوا کروں گا۔ اور کہاں بیٹھ کر اغوا کروں گا؟ دیکھیے آپ کو دشمن بڑا گھمنڈی ہے، اس نے آپ کو بتایا ہے، اس نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ بزم ازل میں پہلے استفا پہ جھگڑا شروع ہوا، اور جھگڑے کی بنیاد خدا کے عدل پہ اعتراض تھا۔ اب جھگڑے کی تصویر آپ کو پتا ہے، دو حوالے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن اتنا گھمنڈی ہے کہ آپ کے منہ سے اعلیٰ جناب آدم کو اعتراض کرنے کے بعد خدا سے کہہ کے نکلا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کی اکثریت کو میں اغوا کروں گا۔ کہاں سے اغوا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ کے انہیں اغوا کروں گا۔ اب آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ فلاں سڑک جو جا رہی ہے مقام الف سے مقام بے کی طرف، اس کے اوپر تو پولیس نے ناکہ نہیں لگایا، ڈاکو صاحب ناکہ لگا کے بیٹھے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اس راستے سے جانا ہی نہیں چاہیے، کسی اور راستے سے چلنا چاہیے۔ آپ فوراً کسی اور راستے سے مقام بے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ منزل کی طرف راستہ وہی جائے، جانے والا راستہ بھی ایک ہے، اور آپ کے دشمن نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں ناکہ گھاٹ لگا کے بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ ذرا بلند سے درود سے نوازیے۔ قبلہ اشارہ کر رہے کچھ دے دلا کے آگے چلے جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، اب انہوں نے حوالہ دے دیا، اور یہ منظر میں نے ابھی آپ کو کیا دکھلاتا تھا، قیامت کا منظر ہے، اور واقعی قیامت کا منظر ہے دوہرے لحاظ سے۔ یہ بروز محشر کا منظر ہے، اور اس لیے دوہری قیامت ہے کہ دے دلا کے جانے والا، اس لیے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے کہ یہ دنیا کا دستور ہے۔ وقتی طور پہ یہاں سے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں دے دلا کے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا، سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 متواتر آیتیں ہیں۔ اب اگر موضوع سے تھوڑا بہت میں دائیں بائیں ہوا تو قبلہ کی ذمہ داری ہے، لیکن ابھی سن لیں کہ دے دلا کیوں نہیں جایا جاتا۔ پروردگار عالم نے قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ جب لیڈران کرام سے جو زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگوانے کے رسیا تھے، وہ
اور ان کے فالوورز جو دنیا میں جھوٹے سچے لیڈر بنا کے زندہ باد مردہ ناد کے نعرے لگاتے تھے، ان کے درمیان مکالمہ ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 2 مسلسل آیتیں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک کا ترجمہ بیان کروں گا، ایک آیت کا ایک حصے کی تلاوت کروں گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب لیڈران کرام پیچھے لگنے والوں سے اظہار بیزاری کر رہے ہوں گے، تبرہ کر رہے ہوں گے، بروز محشر، کیوں؟ اس لیے کہ وتقطعت بهم الاسباب، اس وقت اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ ورأوا العذاب، عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ جہاں والا بروز محشر اسباب منقطع ہو گئے، بریف کیس ادھر سے ادھر نہیں جا سکے گا۔ ورأوا العذاب، عذاب سامنے نظر آئے گا۔ وتقطعت بهم الاسباب، اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور اس وقت پیچھے لگنے والے کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ہمیں ایک لمحے کی مہلت مل جائے دنیا میں واپس جانے کی، تو ہم ان پر ایسے ہی تبرہ کریں جیسے آج یہ بروز محشر ہم پہ کر رہے ہیں۔ تو میں درس ادب باندھ کے دنیا کو ایک مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کی تبرہ بازی کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ مفت مشورہ یہ ہے کہ ہر اس جھوٹے پیشوا سے جو آپ کو صراط مستقیم کے بجائے کہیں اور لے جا رہا ہو، اس دنیا میں اظہار بیداری کر لے، اس دنیا میں اظہار بیداری کر لے۔ اور اب تیزی کے ساتھ گفتگو کو اسی سمت میں آگے لے کے جانا ہے۔ صراط مستقیم پہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ صراط مستقیم کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جن میں 5 دفعہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پانے والے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ اب دیکھیے اس کے ترجمے میں بھی مختلف لوگ مختلف انداز سے ترجمہ کرتے ہیں۔ کہیں یہ ترجمہ ہے کہ پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، نئی بات نہیں کر رہا، آپ کی سنی ہوئی بات ہے، تو ہر انسان اپنی توفیق خیر کے مطابق ترجمہ کرتا ہے۔ تو جس نے نہیں دیکھا ہم بھی ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کو صراط مستقیم دکھلا دے۔ ظاہر ہے ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھی خواہش رکھتا ہے، تو جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ پالنے والے صراط مستقیم دکھلا دے، ہم ان کے لیے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے انہیں دکھلا دے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ، تو اس کے لیے پالنے والے اس کی دعا کو قبول کر، اس نے دیکھ لیا ہے۔ گامزن رکھنے کی دعا اس لیے مانگ رہا ہے کہ صراط مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، دشمن بیٹھا ہے ہمارا۔ اب سنیے گا اگلی 2 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صراط کون سا صراط ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ یہاں پر روک کر اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں انتہائی دستبردار گزارش کروں گا کہ اپنی تمام توجہات کو مرکوز رکھیے گا۔ عمومی تفسیر یہ کی جاتی ہے ان آخری آیتوں کی کہ میں نے کہا مجھے صراط مستقیم پر گامزن رکھ، اس کے بعد کہا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، اور اس کے بعد یہ کہا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا گمراہ ہو گئے۔ عمومی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مذاہب جیسے یہ کوئی 3 مختلف راستے ہیں، ایک راستہ ظالمین کا راستہ، گمراہوں کا راستہ، ایک راستہ مغضوب علیہم کا راستہ کہ جن پر تیرا ظلم نازل ہوا، اور ایک راستہ انعمت علیہم کا راستہ کہ جس پر تیری نعمتیں نازل ہوئی۔ بظاہر لگتا ایسے ہے کہ جیسے 3 مختلف راستے ہیں۔ جانے والا پوری ذمہ داری سے ایک تفسیر کا خوبصورت رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سے مفسرین نے اس لطیف گوشے کی طرف اشارہ کیا، یہ 3 راستے نہیں ہیں۔ جانے والا راستہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل کی طرف لے کے جائے، جو منزل
ماشاءاللہ آپ اپنی آزادی کا اپنے مزاج کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں میں نے یہ کہا کہ اہدنا الصراط، صراط پہ گامزن رکھ اس راستے پر جس پر تیری نعمتیں نازل ہوں. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک سے مراد عیسائی ہیں، ایک سے مراد یہودی ہیں. یہ رائے بھی موجود ہے، لیکن ایک یہ رائے بھی موجود ہے کہ صراط تو وہ ہے جو منزل کو لے کے جائے. تو یہ ایک ہی راستہ ہے کہ جس پہ چلنے والوں کی، جس پہ آگے چلنے والوں کی. اب یہ بات بھی دیکھ لیجیے، دلچسپ بات ہے کہ صراط کی تعریف ایسی ہے کہ صراط وہ اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پہ پہلے کوئی چل چکا ہو. ہم صراط کو یعنی ایک راستہ ہے، جنگل بیابان ہے، اور اس پہ پہلے کوئی کسی جگہ پہ کسی سفر مقام الف سے مقام ب پہ جانے کے لیے کسی نے سفر ہی نہیں کیا، تو جو پہلا آدمی جائے گا وہ صراط بنائے گا. سفر کر کے وہ صراط بنائے گا نا والا. صراط تو اس کو کہتے ہیں وہ راستہ جس پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں صراط کی دعا مانگ رہا ہوں تو یہ سوچ کے بہت ساتھ ہی کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس پہ جا چکے ہیں، چل چکے ہیں، یعنی وہ لوگ، اور ساتھ ہی ان کی نشانیاں بھی بتا رہا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ میں کوئی نیا راستہ دریافت کرنے نہیں جا رہا. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نیا راستہ دریافت کرنے نہیں جا رہا، تو وہیں پر حضرت انسان کو پرواز تخیل کے لیے ایک حد مل گئی کہ آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا آج کے دور میں کہ نیا دین بنا لائیے. جب میں نے یہ کہا کہ مجھے اس راستے پہ چلا کہ جو انعام والوں کا راستہ ہے، اس راستے پر چلا کہ جس پر ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوگا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نیا راستہ نہیں بنانا. جو لوگ جا چکے ہیں خصوصیات کے حامل، صرف ان کے نقش قدم کو تلاش کرنا ہے. تو دنیا کو دعوت فکر یہ ہے کہ اپنے ذہن سے نیا مذہب نہ تیار کرو، بلکہ وہ نقش قدم تلاش کرو کہ جو منزل کی طرف لے کے جائیں. اب آپ سے سوال یہ ہے، بات صراط مستقیم پہ آگے پوری ذمہ داری قبلہ کی ہے آج کی بات کی مجلس کی، اور صراط مستقیم پر یاد گفتگو مکمل کروں گا. آپ کی سماعت ساتھ ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم مسلسل میں نے کہا راستہ ہے، صراط ہے، شاہراہ ہے. تو کیا یہ کوئی دنیا سے کوئی اوور ہیڈ برج بنایا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی شاہراہ ہے کہ اس زمین سے کوئی ٹنل ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے، اس کا نام صراط مستقیم ہے. راستے کا نام ہے، یہ تمہیں پتا ہے. لیکن کیا راستہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ کل رات میرا فیض آباد کی طرف سے گزر رہا تھا تو بائیں طرف سڑک دیکھی جو صراط مستقیم کی طرف جا رہی تھی، کنیکٹنگ سڑک تھی، جا رہی تھی. تو آج ہم کہہ رہے ہیں گامزن رکھ، آپ نے بھی کہا میں نے دیکھا ہے صراط مستقیم، میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے. جو نہیں کہہ رہا دکھلا دے، اس سے کوئی ظاہر ہمدردی ہے ہی ہمارا. لیکن آپ اور میں جو کہہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم دیکھا ہے، تو کیا موٹر وے کی طرح کی شاہراہ ہے؟ کوئی ہائی وے ہے، کوئی موٹر وے ہے کیا سارا؟ اللہ اکبر. معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا فرمائیے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ امام نے جواب دیا واللہ نحن صراط مستقیم، خدا کی قسم ہم آل محمد صراط مستقیم ہیں. اب جملے کی قدر کیجیے گا کہ صراط مستقیم نہ کسی ہائی وے کا نام ہے، نہ کسی موٹر وے کا نام ہے، بلکہ معصومین وے کا نام صراط مستقیم ہے. معصوم کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اس
مستقیم پہلے سے بنی ہوئی سڑک نہیں ہے، بلکہ جس جگہ معصوم کے قدم آ جائے، جس جگہ معصوم کے قدم آ جائے، معصوم اگر آپ کو بدن میں لے جائے تو پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیے، وہ صراط مستقیم ہے۔ معصوم آپ کو میدان جنگ میں لے جائے، پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیے، وہ صراط مستقیم ہے۔ یا مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس صراط پہ معصوم خود چل پڑے، وہ صراط خود بخود مستقیم ہو جاتا ہے۔ جس راستے پہ آل محمد چل پڑے وہ صراط مستقیم ہو جاتا ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور پوچھا گیا مولا سے، ایک جگہ یہ کہا کہ واللہ نحن صراط مستقیم، اور ایک جگہ یہ پوچھا گیا کہ مولا پھر یہی سوال کیا معصوم سے، مولا یہ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ اور جواب معصوم آیا، معتبر روایتوں میں سے ہے کہ مولانا نے فرمایا ذات علی ابن ابی طالب صراط مستقیم۔ یہ جگہ واللہ نحن صراط مستقیم، جگہ فرمایا کہ ذات علی صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا، اب آپ کی خدمت میں جو گفتگو کا ابتدائی حصہ تھا وہ دوہرا کر ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا۔ بزرگ تو بہتر ان حقائق اور باریکیوں سے واقف ہیں کہ دیکھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ آپ کا دشمن بڑا گھمنڈی ہے، بڑا، اور خدا نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، خدا نے کہا تو نے تکبر کیا، اور یہ اس کے تکبر ہی کا، تکبرانہ مزاج ہی کا مظہر ہے کہ وہ یہ ایڈریس بتا کے گیا کہ میں لأغوینہم اجمعین، یہ تو آدم بنایا ہے نا، اس بیٹے جتنے ہیں اجمعین کو اغوا کروں گا۔ لیکن اس کے دعوے میں جہاں اتنا بڑا دعویٰ ہے ایک احترام شکست کے لیے، اس نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر میں ان سب کی اکثریت کو اغوا کروں گا۔ اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ فلاں سڑک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لگائے اغوا کرنے کے لیے آپ کو کوئی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کوشش کریں گے کہ اس سڑک سے نہ گزریں۔ لیکن اگر منزل پہ جانے کا یہی راستہ ہو، مجبوری بھی ہو سڑک سے گزرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر احتیاط کریں گے۔ اب جو تفصیل آپ کے سامنے میں نے پیش کی وہ یہ بتلایا کہ امیر المومنین کی ذات صراط مستقیم ہے، آل محمد صراط مستقیم ہے۔ اب مجھے دست ادب باندھ کے عرض کرنے دیجئے کہ یہ بتلائیں کہ صراط مستقیم پہ کون گھات لگا کے بیٹھا ہے؟ شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہے صراط مستقیم پر۔ تو مجھے دست ادب باندھ کے اس پوری گفتگو کا نتیجہ اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچانا ہے کہ علی صراط مستقیم ہے، آل محمد صراط مستقیم ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ شیطان صراط مستقیم پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ شیطان کی صفت ہے ابلیس، کپڑے بدل بدل کے آتا ہے، لباسیں بدل بدل کے آتا ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی آپ کو علی سے دور کرنے کی کوشش کرے، آل محمد سے دور کرنے کی کوشش کرے، ظاہری حلیے پہ نہ جانا، بزم ازل میں اپنا تعارف کرا کے گیا تھا۔ بزم ازل میں تعارف کرا کے گیا تھا، ایڈریس بھی بتا کے گیا تھا، اپنا شجرہ بھی بتا کے گیا تھا۔ یہ نہ دیکھنا کہ کہاں سے آیا ہے، آپ کو اس کا شجرہ معلوم ہے، بس یہ دیکھ لینا اس دفعہ یہ لبادہ پہن کے آیا، ہمیں پتا ہے کس نے بھیجا ہے۔ اگر کوئی علی سے دور کرے یا آل محمد سے دور کرے، ان کے راستے سے دور لے جانے لگے، کوئی حلیہ پہن کے آ جائے، اور اپنے بزرگوں سے اجازت لے کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری طرح شیروانی پہن کر آئے، یا سر پہ امامہ رکھ کے آئے، یا زور سے نعرہ حیدری اور یا علی مدد کہہ کر آئے، یا ہاتھ میں زنجیر لے کر آئے یا زنجیر کو منع کرتا ہوا آئے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے ہر لمحے پر کہ آپ کو کوئی آل محمد سے دور تو نہیں لے جا رہا۔ کیونکہ جناب والا جو غیر ہے وہ پہچانا جاتا ہے، جو لباس بدل کے اپنوں کی طرح آتا ہے اسی سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ میرا کوئی دوست سوال کرے مجھ سے
میں تو بہت ادنا سے طالب علم ہوں کہ بھائی پتہ کیسے چلے کہ یہ جو آنے والی آواز ہے یہ ہمیں آل محمد کے قریب لے جا رہی ہے یا آل محمد سے دور لے جا رہی ہے؟ آپ نے سن لیا، میں نے کہا جو دور لے جائے وہ شیطان ہے۔ تو اب یہ کیسے پتا چلے کہ آنے والی آواز پر لبیک کہوں یا رد کر دوں؟ نیاز حسین توجہ، آپ کی سماعت ساتھ ہیں؟ اب یہ کیسے پتا چلے کہ آنے والی آواز آل محمد کے قریب لے جا رہی ہے یا دور لے جا رہی ہے؟ جناب والا خدا نے قرآن ہی میں اس کا حل رکھ دیا ہے، اور بہت سامنے کی کسوٹی آپ کی خدمت میں خدا نے رکھ کے دے دی ہے، اور آپ کو عقل کا میزان بھی دے دیا ہے۔ کسوٹی میں بتلا دیتا ہوں، ہر انسان اس کسوٹی پر اپنی عقل کے مطابق خود فیصلہ کر سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے کہ آل محمد یہ آواز دور لے جائے گی یا قریب لے جائے گی آل محمد کے۔ خدا نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی اور یہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نے قرآن میں کسوٹی یہ رکھی ہے کہ جہاں آل محمد ہوگے وہاں دور دور تک کوئی نہ رچ ہوگی نہ برائی ہوگی، بس فیصلہ کر لو آواز جو آ رہی ہے عمل خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے یا عمل خیر میں کوئی پنہا تقریب ہے۔ اگر خیر کی طرف لے کے جائے آواز سمجھ لینا آل محمد سے قریب جا رہے ہیں، اگر بظاہر خیر لگے لیکن مقصد میں تقریب ہو تو عملاً تو آپ تقریب کے قریب ہو گئے، رزق کے قریب ہو گئے، برائی کے قریب ہو گئے، بربادی کے قریب ہو گئے۔ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی کھائی کی طرف جا رہے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بس سامنے محترم دستے ادبان کی عرض کر رہا تھا کہ صراط مستقیم ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور جب آپ کی شاداب سماعتوں کے لیے اس مرحلے پر دامن وقت پیش نظر ہے میرے، اگر آپ کی سماعت ساتھ ہیں دفعہ بلند آواز ضرور سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا تاریخ انسانیت میں نبی نے اعلان کیا جب اپنے بعد صراط مستقیم کا تعارف کرایا تو غدیر خون کے میدان پہ کرایا۔ یہ بات آئے گی اور استفا کے ذیل ہی میں رہے گی، لیکن صراط مستقیم کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ اسلام میں اسلام کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے یہ ہو چکا ہے واقعہ، آج کی دو طرح سے مدد ہے۔ ڈرون حملے کے ذریعے جو پہلی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے اسلام میں؟ وہ الہی ڈرون تھا جس نے منکر ولایت علی کی ٹارگٹ کلنگ کی تھی، مقام تھا غدیر کا۔ میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ نے اسی آسانی سے سن لیا، اس لیے مجھے قبلہ علامہ اظہر سنجادی صاحب علیہ مقاموں کا جملہ یاد آتا ہے۔ اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ زور سے وہ بات کرتا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی جملہ زور سے کہوں گا تو آپ کا انداز سننے کا اور ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب صراط مستقیم کا غدیر خون کے میدان میں تعارف کرایا، من کنت مولا ہو خواجہ علی مولا کہہ کر، تو حارث بن نعمان فہری نے اعتراض کیا، تو وہ جو خدا نے اپنے گھر پر جو لشکر ابرہہ لے کے آیا تھا اسے جن ڈرونز کے ذریعے نابود کیا تھا، جو ابابیل الہی ڈرون آئے تھے اور آنے والوں کی ٹارگٹ کلنگ کر کے گئے تھے، ان میں ایک ڈرون بچ رہا تھا۔ خدا نے شاید پہلے کعبے کے دشمن کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا اور مولود کعبہ کا چونکہ ایک ہی آیا تھا اعلانیہ طور پر، وہ ابابیل اس کے لیے رکھا۔ تو صراط مستقیم سے دور لے جانے والوں نے بھی اس وقت ہوش کے ناخن لے لیے کہ اس طرح نہیں علیحدہ کر کے لے کے جانا، اور سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو جناب والا پوری گفتگو کا خلاصہ کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے استفا کیا جناب
آدم کا، جناب نوح کا، جناب آل ابراہیم کا، آل عمران کا، عالمین پر استفا کیا. میں نے آپ کی خدمت میں ابتداء کلام میں عرض کیا تھا یہ مخلوقات انسان برتر ہو گیا لقد کرمنا بنی آدم سے، لیکن خدا نے اور بھی موجودات کے درمیان استفا کیا. وہ حوالہ ضرور دینا چاہوں گا آج کی تاریخ کی مناسبت سے. آقا مہدی مازندرانی نے اپنے مؤلفے میں اس روایت کو لکھا کہ خدا نے درختوں میں استفا کیا، پتھروں میں استفا کیا، زمینوں میں استفا کیا، پانیوں میں استفا کیا، انسانوں میں استفا کیا، رسولوں میں استفا کیا. ہر ایک کی اپنی تفصیل ہے. اور میں اس وقت چونکہ دامن وقت بہت کم رہ گیا ہے اس لیے ضروری حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کا وجہ پہلے بیان کر دوں کہ انہوں نے اس روایت میں یہ لکھا اپنے مؤلفے کی روایت میں کہ استفا کی بنیاد خدا نے تواضع پہ رکھی کہ جس نے سب سے پہلے خدا کے سامنے تواضع کی اور سر تسلیم خم کیا اس کو استفا میں درجہ بلند ملا، جس نے دیر سے کیا اسے استفا میں درجہ اتنا بدرجہ نیچے ملا. تو زمینوں کے متعلق جب بات آئی تو زمینوں کے متعلق روایت ہے کہ سب سے پہلے تواضع زمین کربلا نے کی. تو تمام زمینوں کی جو منتخب کردہ زمین ہے وہ کربلا ہے. قبلہ منگر صاحب جا رہے ہیں، آپ سنیے گا کربلا کے بدائی، کربلا جانے والے ہیں آپ. اور پانیوں میں جس نے سب سے پہلے تواضع کی وہ ہے فرات کا پانی. ذمہ داری سے بات پیش کر رہا ہوں آقا مہدی مازندرانی کے مولے میں. تو منتخب ترین زمین کربلا، منتخب ترین پانی فرات کا پانی. اب سنیے گا ہماری روایتوں میں سے ایک روایت کہ وہ جو کہا گیا نا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین کو شدت کے ساتھ زلزلے کے ساتھ ہلایا جائے گا اس وقت اس قیامت کے زلزلے سے پہلے کربلا کو اٹھا لیا جائے گا. آپ کو پتا ہے کربلا کو اس زمین قطع جنت ہے نا اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها کی منزل آئے گی. تو مجھے درس ادب بیان عرض کرنے دیجیے کہ کربلا اس زمین کا سیفٹی والو ہے. جب یہ والو ہٹ جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالها کی منزل آ جائے گی. یہ کربلا، یہ تو ابھی ابتدا ہے کربلا کے استفا کی. آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ تاریخ کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ علامہ ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں فیض کاشانی صاحب اللہ علامہ محمد اسلام والمسلمین. آپ صفوی حکمرانوں کا جب دور تھا ایران میں شیعہ بادشاہ کا خاندان ہے اہل تشیع بادشاہ ہوگا اس وقت آپ اس وقت کے مجتہد اثر تھے. ان کے دربار میں صفوی بادشاہوں کے دربار میں ایک انگریز حکومت نے سفیر بھیجا جو کہ خود ذاتی طور پر بہت بڑا عالم تھا، علم حیات سے واقف تھا، علم نجوم سے واقف تھا، علم رمل سے واقف تھا. اور اسے بھیجا گیا کہ جاؤ ان کے مذہب کی حقانیت کا جائزہ لے کر مفصل تفصیلی رپورٹ واپس بھیجواؤ. وہ آیا بادشاہ کے دربار میں اور اپنے کمالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا. علم رمل اور علم حیات و نجوم کی بنیاد پر وہ لوگوں کو بہت سی ان کی ماضی کی باتیں بتاتا تھا. کوئی آ گیا یہ بتایا تم نے کل کیا کھایا تھا، تمہارا ماضی ایسا 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 ہے. اس کی اتنی جب دھوم ہوئی اور ذوق محسوس ہونے لگا کہ یہاں سے کوئی جواب نہیں ہے تو قبلہ فیض کاشانی صاحب کو بادشاہ کے دربار میں بلایا اور کہا آپ ذرا اس سے گفتگو فرمائیے. تو انہوں نے اظہار تبلیغ کہا کہ یہ میں سے کیا گفتگو جاہل آدمی ہے. سفیر کو کہا، سفیر ایک دفعہ غصے میں آ گیا، اس نے غیظ میں آئے کہا کہ آپ کو میرا پتہ نہیں، اگر کوئی روئے زمین پر قابل ترین شخص ہے تو میں ہی ہوں. اچھا سنا چیزیں بتا دیتے ہو کون کیا کھا کے آیا. مٹھی نکالی تھی اس سے مٹھی بند تھی. کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. سماعتیں ہیں آپ کی؟ وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا، پسینے پسینہ صاف کیا، پھر لکھنے بیٹھ گیا. بہت دیر گزر گئی، یہ مسکراتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے. ہاتھ بند ہے ان کا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے. اگر میں یہ بتلا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو میرا عقیدہ چلا جائے گا، اور کہوں کہ میرا علم غلط ہے اور یہ کہوں کہ وہ چیز نہیں ہے تو میرے علم کی مجھے فکر پڑ جائے گی کہ وہ علم غلط ہے میرا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے ہاتھ کھولا تو آپ کے ہاتھ میں خاک شفا تھی.
کہنے لگا میرا علم یہ بتلا رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، لیکن میرا عقیدہ کہتا ہے آپ لوگ گمراہ ہیں، آپ کے پاس جنت کی مٹی کیسے آ جائے گی؟ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ میرا علم صحیح ہے یا عقیدہ صحیح ہے؟ تو کہنے لگے تیرا علم صحیح ہے، اب عقیدے کو بھی ٹھیک کر لے۔ اس نے فوراً ہی ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا۔ تو مجھے دست ادب باندھ کے عرض کرنے دیجیے یہ کربلا کی وہ مٹی ہے۔ اب روایت سنیے گا کہ کربلا جہاں جس کو اعزاز ملا، کربلا وہ ظرف ہے کہ جسے خدا نے منتخب کیا کہ اس ظرف میں شیر زہرا خون حسین کی صورت میں منتقل ہو سکے۔ کربلا کا سب سے بڑا ظرف یہ، سب سے بڑا شرف یہ کہ کربلا وہ ظرف ہے کہ جس میں خون حسین کے لیے جس ظرف کو خدا نے منتخب کیا، اور اسی شرف کی بدولت اب روایت کی صاحب معالی سلطان کی بحر الانوار کی روایت ہے، پانچویں امام کی چھٹے امام کی روایتیں ہیں کہ امام حسین اور کربلا کے حوالے سے آپ کی سماعت ساتھ ہیں۔ پانچویں امام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ جہاں اور بہت سے مولا کو اعزازات ملے، مولا نے فرمایا کہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانی کے عوض خدا نے کم سے کم یہ 4 انعام تو رکھے ہی ہیں امام حسین کے لیے۔ ایک یہ کہ آپ کی ضروریت میں امامت کو رکھا، اور دوسرا شرف یہ رکھا کہ جو آپ کی مدفن کی کربلا کی مٹی ہے یہ کائنات کے لیے شفا رکھی۔ تیسرا اعزاز یہ رکھا، اللہ اکبر، کہ خدا نے آپ کے حرم کو باب الحوائج بنا دیا۔ یہ ایسے ہی نہیں بات کر رہا ہے، اس پہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا کہ حرم سید الشہداء باب الحوائج ہے، یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ قبول۔ اور چوتھا شرف یہ رکھا، ملا منگے صاحب خدا آپ کو درازی عمر دے، سن لیجئے تمام ظاہر ہو جاتے ہیں، یہ ظاہر کربلا کا شرف ہے، ظاہر کربلا کا شرف ہے جو مولا نے بیان کیا کہ ظاہر جب سفر کربلا کے سفر کو نکلتا ہے اور جب تک واپس اپنی منزل پر نہیں آ جاتا، جتنی عمر کا حصہ لگا ہوتا ہے وہ حصہ اس کی معینہ عمر میں شامل کر دیا جاتا ہے، عمر بڑھا دی جاتی ہے، جتنا سفر آپ کا، جتنا وقت کربلا آنے جانے اور وہاں اس زیارت میں لگا ہے اتنا عمر کا حصہ آپ کو اضافی دے دیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کربلا کا شرف ہے۔ اور ایک اور شرف سن لیجیے کہ ظاہر کربلا کا شرف یہ ہے کہ قیامت کے روز اسے الحاق ذریت کا شرف ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی سن لیں اور پھر میں بات کو مکمل کروں گا۔ سماعت کے ساتھ ہیں نا؟ الحاق ذریت کیا ہے؟ اب وہ استفا کی بات آ گئی کہ جنت میں بھی مختلف درجے ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس۔ اگر شوہر اونچی کیٹیگری میں ہے جنت میں اور بال بچے یا بیگم صاحبہ ان کو نیچے کی کیٹیگری الاٹ ہوئی ہے، تو ظاہر کربلا کو الحاق ذریت کا شرف ہوگا کہ ان کا اکانومی کلاس کا ٹکٹ وہ بزنس کلاس میں کنورٹ کر سکتا۔ آسان الفاظ، یہ الحاق ذریت کا شرف بھی ظاہر کربلا کو ملے گا۔ بہت سے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ حرم سید الشہداء، اللہ اکبر، اس مقام کی آپ ہی کہتے ہیں مولا ہماری یہاں سن لیں گے، مولا ہماری وہاں، ہر جگہ مولا موجود ہیں، وہ ہماری بات سن سکتے ہیں، یقیناً ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں، وسیلہ بارگاہ خداوندی ہیں، لیکن حرم کی خاص کیفیت ہے۔ ذمہ داری سے صاحب معالی سلطان کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ امام علی نقی کا ایک صحابی ان کی خدمت میں آ کر مولا کی خدمت بیٹھا۔ مولا علی تھے، بیمار تھے، آپ نے نبی سرکار امام علی نقی 10ویں سرکار، اور امام کے پاس آئے۔ مولا نے کہا کہ تم جب سید عراق جاؤ تو حرم سید الشہداء میں جانا اور میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ یہ چپ ہو گیا، باہر نکلا، اور اس کو عجیب سے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے۔ اس کو امام کا ایک اور صحابی ملا جو یہ سمجھتے تھے، صاحب جی نے مولانا نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی عراق جانے والے ہو؟ مولا کا یہ پیغام ہے، علی بن بلال سے کہا انہوں نے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تم حرم سید الشہداء میں جانا تو میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ تو وہ دوسرا صحابی مولا کا وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ حرم ہے مولا سید الشہداء کا، وہ تو مولا امام علی نقی تو امام کے نائب ہیں، امام حسین کی جگہ ہے، وہ افضل ہیں، وہ خود دعا کرے قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں اتنا گنہگار آدمی ایک غیر
मासूम के लिए दुआ करूं? ये दोनों कहा, इसने कहा कि मेरे ज़हन में भी यही बात थी, ये दोनों वापस इमाम की खिदमत में आए और आगे अर्ज़ की कि मौला ये बात है, हम कैसे आपके लिए दुआ कर सकते हैं? इमाम मुस्कुराए और इमाम ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा खुदा चाहता यह है कि कुछ मकामात ऐसे बनाएं, और उन मकामात में से एक मकाम हरम सैयदुल शुहदा है, जहां जो भी दुआ मांगे खुदा चाहता यह है कि उन मकामात में जाकर दुआ मांगो, वो कबूल होती है। उसने कहा, और इमाम ने कहा कि रसूल अफजल हैं हजर अस्वद से, लेकिन बोसा दे के हजर अस्वद के पास खड़े होकर दुआ मांगते थे, ये सुन्नत रसूल है। इस तरह वो मकाम है, इस तरह हरम सैयदुल शुहदा मकाम है। खुदा चाहता ही है कि यहाँ जाके दुआ मांगो। और इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, ये मर्तबा है करबला का, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों। अनीस ने कहा था ना, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों। ये जमीन इस्तफा की हुई जमीन, जमीन करबला है। अल्लाह अकबर। आज 2 मुहर्रम है, हुसैन 28 रजब से चले हुए किस रास्ते से होते हुए एक मकाम पे पहुंचे। एक सवारी बदली, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, दूसरी सवारी तब्दील की, तीसरी सवारी तब्दील की। रिवायत ने लिखा कि 7 घोड़े बदले, हुसैन की सवार आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा बुलाओ, किसी को बुलाओ, ये जगह कौन सी है? कहने वाले ने कहा इस जगह को नैनवा कहते हैं। हुसैन ने कहा और इसका कोई नाम? किसी और को बुलाया, कहने लगा इस जगह को गाजरिया कहते हैं। मौला ने कोई और नाम भी है? कहने वाले ने कहा इस जगह को शद्दुल फरात कहते हैं। लगता है हुसैन किसी खास नाम से मानूस कर सुनना चाहते हैं वो नाम, और दुनिया को सुनवाना चाहते हैं। एक बूढ़ा आगे बढ़ा, मौला ने कहा इस जगह का कोई और नाम भी है? तो कहने लगा युकालु लहू करबो बला, फरजंदे रसूल इस जगह को करबो बला भी कहते हैं। हुसैन ने सवारी से उतर आए, कहने लगे अब हमारे खेमे यही लगेंगे, हम अपनी मंजिल पे आ गए, हमें हमारे बच्चों को यही जमा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हुसैन जीन से जमीन पे आ गए। अब क्या किया? मौला ने कहा कि जाओ जरा मकामी अफराद को बुला के लाओ जो इस जमीन के मालिक हैं। बनी असद के कबीले को बुलाया गया, कहा तुम इस जमीन के मालिक हो? मौला ने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ। कहने लगा आका कैसी बात करते हैं? मौला ने नहीं, मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। 60,000 दिरहम में तय पाया सौदा। मौला ने 4 मील का तूलो अर्ज का रकबा खरीदा। अली अकबर की जागीर जब खरीद ली तो बनी असद को वापस हिबा कर दी। ये तुम्हें वापस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी नसीहतें कुछ याद कर लेना कि जब यहाँ पे मेरे जाहिर आए तो एक तो मेरे निशाने कब्र बतला देना कि उनका गरीब ज़हरा फरज़ंदे रसूल कहाँ दफन है, और दूसरा 3 दिन उनकी मेहमानदारी करना। ये शर्तें बतलाते गए। उसके बाद एक शर्त रखी, देखो अगर हमें कत्ल कर दिया जाए तो हम उसके बाद आके हमारे लाशों को दफना देना। ये शर्त रखी। बुजुर्ग और खानदान के बड़ों को बतलाया, मर्दों को बतलाया। जब मर्द चले गए, लगता है हुसैन को तमानियत नहीं हुई। कबीले की औरतों को बुलाया गया। जब औरतों को बुलाया तो मौला ने कहा कि मैं शराइत तो तुम्हारे मर्दों को बतला चुका हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर देखो हुकूमत के खौफ से ये तुम्हारे मर्द हमें दफन करने न आए तो देखो पानी भरने के बहाने आ जाना और हमारे बेघरों को उन लाशों पे मट्टी डाल देना। औरतों ने सुन लिया, औरतें चली गई। मौला ने अभी हुसैन को तमानियत नहीं हुई, कहा जरा बनी असद के नन्हे नन्हे बच्चों को तो बुलाना। और छोटी उम्र के बच्चे आए, कहा देखो तुम्हारी उम्र के मेरे बच्चे जो है ना वो तुम्हारी उम्र के ही बच्चे हैं। अगर तुम किसी दिन खेलते हुए आओ और यहाँ पे बेघरों कफन लाश
پالنے والے جو بے مناسیر ہیں تیرے روزگار کو سکتے انہیں رہائی جو بے روزگار ہیں انہیں غیب سے روزگار صاحبان روزگار کے رسی میں برکت عطا فرما پالنے والے جو ممین مشکلات میں کا شکار ہیں مولا مشکل دو جہاں کے سکتے انہیں ان کی مشکلات کو حل فرما دے یہ آسانیاں پیدا فرما پالنے والے تیرے حضور نسبت دعا ہے کہ حضرت علی سید الشہداء سے جس طرح جو مومنین مومنات اور محبان محمد و محمد اس سے وابستہ ہے پالنے والے ان سب کی محافظت فرما شیطان شر اعداء سے بچا دشمنان آل محمد